الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر نے عرض کی یہ تو بڑے بدقسمت لوگ ہیں، یہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے جواب دیا تکبر کے طور پر لٹکانے والے، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ امام مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اپنے ٹخنے تہمد کو لٹکانے والا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ اسبال تہمد اور شلوار سب میں ہوتا ہے۔ اسبال تہمد شلوار تہمد شلوار سب میں ہوتا ہے، اور جو شخص تکبر کے طور پر اسے لٹکائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اس کو امام ابو داؤد نسائی نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی۔ اسبال کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کو شرعی مقدار سے زیادہ لٹکانے کی جو حرمت اور کراہت منقول ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ بعض لوگ دیکھیں آپ، اب ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ اتنے لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں یا اتنے لمبے لمبے وہ کرتے ہیں کیا چیز، تو امامے پہنتے ہیں ضرورت سے ہٹ کر، تو ان کے بارے میں یہ ہے۔ آگے فصل ہے قبروں کی زیارت کرنے کے بارے میں، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ مستحب ہے قبروں کی زیارت کرنا مرد اور عورتوں کے لیے زیارت کرنا مستحب ہے۔ اب یہاں حاشیہ دیکھیں آپ، اب حرام ایک قول میں کہا گیا عورتوں کے لیے، اور اصابات تو یہ ہے کہ رخصت ثابت ہے مرد اور عورت کے لیے، مستحب ہے ان کے لیے بھی، لیکن نیچے آپ دیکھیں حاشیے میں کہ حضرت فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو عورتوں کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جو ممانعت ہے نا، وہ 2 علتیں ہیں، ایک تو فتنے کا خوف ہوتا ہے اور دوسرا فساق کام ہوتا ہے، کیونکہ آج کل وہ نہیں کام ہے کہ واقعہ عبرت حاصل کرنے کے لیے جو مقصود حاصل ہوتا ہے وہ اس کے لیے قبروں پر جائے، بلکہ آج کل جو قبروں پر جایا جاتا ہے وہ فحاشی پیار اور صحیح نہیں کیا جاتا، جو قبروں کا مقصد ہے نا وہ اس لیے، اسی وجہ سے آج کے دور میں منع ہی کیا جاتا ہے عورتوں کو قبر میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شرعی طریقے سے جایا جائے جہاں کچھ بھی نہ ہو، زینت وغیرہ اس طرح پردے کا اہتمام ہو اچھے طریقے سے صحیح طرح، پھر مستحب کی صورت بنتی ہے، ورنہ گناہ ہی ہے۔ اور مستحب ہے یاسین کا پڑھنا، اس لیے کہ وارد ہوا ہے کہ جو بندہ داخل ہو قبروں پر اور پڑھے یاسین تو یاسین کو پڑھے تو آسانی نازل کرتا ہے رب تعالیٰ اس پر، اس دن آسانی رب تعالیٰ اس پر ڈالتا ہے، اور ہوگی اس کے لیے برکتیں، نیکیاں قبر والوں کی تعداد کے برابر، نیکیاں حسنات نیکیاں ہوں گی۔ اور نہیں ہے مکروہ بیٹھنا قبر پر تلاوت کی نیت سے قبر پر بیٹھنا مکروہ نہیں ہے، اور مکروہ ہے بیٹھنا قبر پر تلاوت کے علاوہ کی نیت سے، یعنی کہ نا یہ نیچے حاشیے میں دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، تدبر کے لیے، اور قرآن پاک کی قرأت کے افضلیت کے لیے، فضیلت کے لیے، ادب کے لیے، اور جب بندہ اوپر بیٹھے تو برکت نازل ہوگی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اور ادب کا تقاضا ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک جب پڑھ رہا ہو تو قبر کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، مکروہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا گناہ ہے سخت اس کے علاوہ قبروں پر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور سونا اور قضائے حاجت اس پر کرنا، اور اتارنا گھاس اور درختوں کو قبروں سے، یہ بھی گناہ ہے، اور نہیں ہے حرج اتارنا ان کے سوکھ جانے کی وجہ سے، خشک ہونے
ہو تو حرج نہیں ہے ان کو اتارنے میں، جب خشک ہو جائیں تو پھر بندہ اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا۔ ہدایت النحو کا آپ نے قاعدہ وہ پڑھا ہوگا کہ ضمیر منفصل کبھی نہیں آ سکتی، ہاں نہیں ہے ضمیر منفصل کا استعمال جائز، مگر جب متصل کا لانا متعذر ہو، ضمیر متصل بارز کا لانا متعذر ہو، تو ان صورتوں میں ضمیر مستتر کو لا سکتے ہیں، ضمیر منفصل کو استعمال، جس طرح کہ ایاک نعبد میں اب نحن ضمیر مستتر پہلے بھی موجود ہے، تو اسی وجہ سے متصل کا لانا متعذر ہے، منفصل کا لانا متصل کا لانا متعذر ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر منفصل ایاک کا پہلے ذکر کیا۔ وما ضربک الا آنا، یہاں پر آنا کا ذکر آنا کا ذکر جو ہے یہ منفصل ہے تو متعذر تھا اسی وجہ سے، اور آنا زید یہ بھی، اور ما انت الا قائم، یہ ساری آپ نے شرطیں پڑھی ہیں، ادھر دیکھ لینا، آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ اور تو جان کہ ان کے لیے ضمیر واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے، ان کے لیے ضمیر واقع ہوتی ہے جملے سے پہلے جو اس کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، جو ضمیر اس جملے کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے، تو نام رکھا جاتا ہے ضمیر شان مذکر میں اور ضمیر قصہ مؤنث میں، جس طرح کہ قل هو اللہ احد، اب ہوا ضمیر ہے، یہ کیا ہے، ضمیر شان ہے، یہ مذکر کے لیے آئی ہوئی ہے، یعنی کہ مذکر اب تعالیٰ تو نہیں ہے، لیکن حکم مذکر کے حکم میں آگے جملہ آ گیا، اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ اور انہا زینب قائمۃ، یہ ہا ضمیر یہ ضمیر قصہ ہے، آگے جملے کی تفسیر کر رہی ہے، اور داخل ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان صیغہ جو مرفوع منفصل ہو تو مطابق ہوگا مبتدا کے لیے، ایسا صیغہ جو مرفوع ہو منفصل ہو جو کہ کیا ہو، مطابق ہو مبتدا کے لیے، جو کہ مبتدا کے مطابق ہو۔ جب ہو خبر معرفہ یا اس میں تبدیل من کے ساتھ، تو مبتدا اور خبر کے درمیان کیا آتی ہے، ضمیر آتی ہے جو مبتدا کو مطابق کر دیتی ہے منفصل کے، ٹھیک ہے، تو وہ تب ہوتی ہے جب خبر معرفہ ہو یا اس میں تبدیل، تو نام رکھا جاتا ہے فصل، کیونکہ وہ فاصلہ کر دیتی ہے خبر اور صفت کے درمیان، ٹھیک ہے، جس طرح کہ زید هو القائم، اور کانا زید ہوا افضل من عمر، اور اللہ تعالیٰ کے قول میں کنت انت الرقیب علیہم، اب انت ضمیر آئی ہوئی ہے، خبر کیا ہے، معرف باللام ہے، خبر معرفہ ہے، تو یہ ساری شرطیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں بتانے والی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا، اور اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، محنت کر کے سارے سبق کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔ آگے اس میں اشارہ کا آپ یاد کر کے آئیں، اس میں اشارہ کے جو سارے قواعد ہیں نا وہ آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے، اور اس میں اشارہ کی جو تعریف پڑھی ہے اور اس میں اشارہ کتنے ہیں سارے، ہر یہ کس کے لیے آتا ہے، یہ کس کے لیے آتا ہے، وہ سب آپ کو یاد ہوں گے، تو یہ وہی چیز ہے، کوئی نئی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔